حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بڑے عابد و زاہد صحابی تھے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو کوئی ایک مسلمان دوسرے کسی ایسے مسلمان کے حق میں کرے جو اس وقت موجود نہ ہو۔ اگر آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں جو اس وقت دعا کے وقت میں موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو فرمایا کہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی جائے۔ اگلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور اگلی روایت بھی اسی مضمون کی نقل کی ہے حضرت صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان، یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت ابو الدرداء یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو بڑے درویش منش صحابی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکیم الامہ کا لقب دیا تھا، حکیم هذه الامہ، کہ امت کے حکیم یہ ہے۔ یہ خود بھی بڑے عابد و زاہد تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھے۔ تو یہ ان کے داماد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سسر ساس اور سسر سے ملنے کے لیے شام گیا، شام میں رہتے، جا کر دیکھا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ موجود تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں حج کا ارادہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ فدع اللہ لنا بخیر، کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر کرنا وہاں جب حج کو جاؤ گے۔ پھر حدیث سنائی کہ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان دعوت المرء المسلم مستجابۃ لاخیہ بظاہر الغیب عند رأسہ ملک موکل۔ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان شخص اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب دعا کرنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کوئی خیر کی کہ اللہ اس کو فلاں چیز عطا فرما، تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ میں آمین کہتا ہوں تمہاری اس دعا پر ولک بمثل، اور جو خیر بھلائی تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھلائی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ میری ساس نے مجھے حدیث سنائی، اس کے بعد میں باہر نکلا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی بازار میں، تو انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں جبکہ اس کے پیچھے پیچھے ہو تو یہ بڑی فضیلت کی چیز، اور اس میں بے شمار فوائد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعا آدمی چاہے اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا یہ بذات خود عبادت ہے، اور آدمی کی وہ دعا جو مانگ رہا ہے وہ ملے یا نہ ملے اس عبادت کا ثواب تو فوراً ہی مل جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ کہ دعا کرنے کی توفیق ہوئی اور اس پر دعا کا اجر و ثواب ملا، عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی۔ دوسری بات یہ کہ اپنے ایک بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے جو موجود نہیں، تو کسی مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک مستقل عبادت، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے مزید اجر ہے۔ تو دوسرا دو عبادت جمع ہو گئی، ایک دعا کی عبادت، دوسرے کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی عبادت جو بذات خود بہت اجر و ثواب کا موجود ہے۔ تیسرے یہ کہ ابھی حدیث میں آپ نے سنا کہ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھائی کی دعا کر رہے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اس کو بھی ویسی ہی خیر مل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اور یہ مقرر کیا اس کام کے لیے کہ یہ دعا کرو کہ اس کو بھی وہ مل جائے۔ تو مقرر جب کیا ہے تو کیا محروم کر دیں گے؟ تو جب خود مقرر فرمایا کہ اس کے واسطے دعا کرو تو در حقیقت نوازنا مقصود، بخشش مقصود ہے، اس بندے کے کو وہ خیر دینی مقصود ہے، اس واسطے انشاءاللہ وہ بھی ملے گی، اور بھائی کو جو خیر ملے گی
جس کے لیے دعا کی ہے اس کو اگر وہ دعا قبول ہو جائے اور مل جائے تو اس سے اس کو جو نفع پہنچے گا، اس سے جو اس کو فائدہ پہنچے گا، جو کچھ خیرات حاصل ہوں گی اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ لہذا یہ دعا کرنا دوسرے کے حق میں یہ بڑی ہی عظیم فضیلت۔ اپنے حق میں دعا کرنے میں تو دو فائدے ہیں، اور دوسرے کے حق میں دعا کرنے کے اندر چار فائدے ہیں۔ اجر و ثواب، طرح طرح کے اجر و ثواب بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی بڑے عظیم۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے لیے دعا